بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص شام سے جو ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کہ دروازے میں آپ کی جو ہے نا حضرت ابوبکر سے اس شخص کی ملاقات ہو گئی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں شام سے آیا ہوں تو مسافر ہوں اور میں کاروبار کرتا تھا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تو برائے مہربانی آپ میری نا مدد کریں۔ آپ امیر ہے اور امیر بھی ہیں، مطلب آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے اور امت مسلمہ کے آپ جو ہے نا امیر ہیں، تو میری مدد کریں۔ حضرت ابوبکر اس شخص کو کہتے ہیں کہ تم اندر آؤ۔ وہ شخص اندر آیا تو اس نے اندر آ کے دیکھا کہ دروازہ تو وہ باہر بہت بڑا لگا ہوا تھا، لیکن اندر چارپائی بھی نہیں تھی اور صفے تھی، چٹائیاں تھی جو کھجور کے پتوں کی بنی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یار میری اس وقت یہ حالت نہیں کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تم عثمان کے پاس جاؤ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ اس نے کہا کہ عثمان تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ میری مدد کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں عثمان سخاوت جو ہے نا وہ کسی سے پوچھ کے، اور وہ اللہ کے لیے سخاوت کرتے ہیں، وہ کسی کو یہ نہیں کہ وہ کسی کو جانتے ہیں وہ سخاوت کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے سخاوت کرتے ہیں۔ تم عثمان کے پاس جاؤ، وہ دلیل مانگیں گے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں عثمان اللہ کے راستے میں دینے سے پہلے تفتیش نہیں کرتے، اور جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، جہاں سے تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تم عثمان کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، تو وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ وہ شخص چلا گیا، جا کے اس شخص نے نا جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا ڈانٹ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اپنے بیٹے کو کہ تم دودھ میں شہد ملا کے پی رہے ہو، تم دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، تم کیا کوئی بیمار ہو؟ اتنے خرچے تم نے زیادہ کر دیے ہیں، اتنا زیادہ خرچ کرتے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، اتنا خرچ نہ کیا کرو۔ تو وہ شخص جو باہر تھا نا وہ سوچنے لگا کہ حضرت ابوبکر نے مجھے پتہ نہیں غلط جگہ بھیج دی ہے۔ حضرت ابوبکر تو کہتے تھے بڑا سخی ہے، یہ تو اپنے بچوں کو چھوٹی سی بات پہ دودھ پہ بھی بھلا کوئی ڈانٹتا ہے، تو اپنے بچوں کو یہ ڈانٹ رہا ہے۔ تو اتنے میں نا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، آ کے تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ یار میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا جس وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تمہیں انتظار کرنا پڑ گیا ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگ تھے وہ۔ تو اس کو آپ نا حضرت عثمان، اور اس نے جو اس شخص نے نا حضرت عثمان سے سلام لی اور کہا کہ میں شام سے آیا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا چھوڑیں، آپ اندر آئیں۔ اندر بٹھا کے نا تو سب سے پہلے جو پیش کیا نا دودھ اور شہد حضرت عثمان نے اس مہمان کو پیش کیا۔ اس نے وہ پیا، بڑا پریشان ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا کھجور کا حلوہ آ گیا، اس نے وہ بھی کھایا، دو نہیں تین میٹھی چیزیں۔ تو کھانے کے درمیان بھی نا وہ شخص تھوڑا سا ڈاما ڈول تھا کہ یار پتہ نہیں ابوبکر نے، مطلب اس کو یقین نہیں تھا کہ میری ادھر سے مدد ہوگی۔ تو اتنی دیر میں نا حضرت عثمان آ کے بیٹھ گئے۔ آج یہ دور ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیسے آ جائیں یا کوئی تھوڑا شخص امیر ہو جائے نا، تو وہ شخص جو ہے نا مطلب وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی بات سنے۔ کسی کی بات سننے کا ٹائم نہیں آج کے دور میں کسی کے پاس۔ اگر کوئی غریب آدمی چل کے کسی امیر آدمی کے پاس چلا جائے نا تو وہ امیر آدمی کہتا ہے جلدی جلدی بتا تجھے کام کیا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو عثمان ان سے بڑا غنی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو حضرت عثمان نے نا ان کو سب کھلانے پلانے کے بعد جو ہے نا آگے پوچھا کہ بتاؤ یار تمہارا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا کہ میں شام کا رہنے والا ہوں، میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا، کاروبار کرتا تھا، تو آپ جو ہے نا میری مدد کریں۔ تو میرے اوپر اتنے ہزار جو ہے نا دینار قرضہ ہے۔ تو اتنے میں نا آپ نے اپنے غلام کو بلایا، حضرت عثمان نے غلام کو بلا کے نا تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ۔ تو وہ غلام جو ہے نا ایک اونٹ سے لدا ہوا سامان جو ہے نا وہ لے کے آ گیا، سامان تھا اس کے اوپر۔ تو اس شخص نے جب دیکھا نا تو آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے نا تمہارے لیے کپڑے، تمہارے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کپڑے، کھانے کا سامان اور 6000 دینار تم لے جاؤ۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں سامان تو لے جاؤں سارا، لیکن یہ اونٹ میں آپ کو کیسے واپس کروں گا شام سے؟ آپ نے کہا یہ اونٹ واپس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اونٹ بھی تمہارا ہے، تم اونٹ بھی لے جاؤ، تم سارا کچھ لے جاؤ۔ اس کے اوپر 3000 لگ بھگ قرضہ تھا۔ اس نے حضرت عثمان کو بتایا بھی نہیں کہ میرے اوپر 3000 دینار قرضہ ہے۔ تو حضرت عثمان نے اس کو 6000 دیا۔ تو پوچھا اور چاہیے؟ بولا نہیں، میرا قرضہ بھی اتر جائے گا اور میرا مطلب میں آگے سے کاروبار بھی شروع کر لوں گا، آپ کا بڑا شکریہ۔ تو یہ عثمان کی سخاوت ہے۔ کل کائنات میں اللہ سرکار نے فرمایا کہ عثمان سے بڑا سخی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔
تو زندگی نے وفا کی، ایک نئے دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم۔